بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز و مکرم سامعین، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو وبا کرونا وائرس اس وقت پھیلی ہوئی ہے، جس کے تحت ہم لاک ڈاؤن کے اندر چل رہے ہیں۔ مسلسل 3 لاک ڈاؤن کے اندر ہم گزر چکے ہیں اور یہ لاک ڈاؤن کا چوتھا پڑاؤ ہمارے سامنے ہے۔ چوتھا لاک ڈاؤن کل سے لگا دیا گیا ہے، جو کہ 31 مئی تک کے ہے۔ یہ بات ہم پہلے سے ہی یہ بات علماء اکرام کی طرف سے، ہمارے بڑوں کی طرف سے آ رہی ہے کہ اس وبا کے تحت، اس جو کرونا وائرس کی مارا ماری ہے، اس وبا کے تحت ہم اپنے آپ کو بازار کے اندر جانے سے بچائیں۔ بازار کے اندر گھومنے سے، پھرنے سے یا فالتو کسی کام کے تحت ہم بازار میں اپنے آپ کو نہ لے کر کے جائیں۔ اور بالخصوص رمضان المبارک کا مہینہ یہ آخری عشرہ چل رہا ہے اور عید قریب ہے۔ ہمارے جذبات بہت سارے ہیں کہ ہم عید منائیں، یا بہت سارے ایسے ہیں جن کے خود کے تو جذبات نہیں ہیں، لیکن ان کے اندر یہ جذبات ہیں کہ بھائی معصوم بچے ہیں، انہوں نے کیا بگاڑا ہے، ان کا کیا ہے، ہم تو عید نہیں منائیں گے، چلیے ہم بنا کپڑے کے، نئے کپڑوں کے ہم عید منا لیں گے، لیکن ہمارے یہ جو معصوم بچے ہیں کم سے کم ان کی عید تو خراب نہ ہو۔ اس مصلحت کے تحت میں اس جو ہے کوشش میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم بازاروں کے اندر جا رہے ہیں۔ مارکیٹ حکومت نے کھول دی ہے، کپڑوں کی دکانیں بھی کھول دی ہے، تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کپڑوں کی دکانوں کے اندر یا مارکیٹ کے اندر ہماری مستورات یا ہم جو ہے اپنے بچوں کو لے کر کے گھوم رہے ہیں۔ اس گھومنے کا نتیجہ، جیسا کہ ہمارے بڑے پہلے سے رہنمائی کر رہے ہیں کہ آپ خبردار، بالکل اگر حکومت مارکیٹ کھول بھی دے تو آپ مارکیٹ کے اندر نہ جائیں، اس لیے کہ اگر آپ مارکیٹ کے اندر جائیں گے تو نشانہ آپ کو ہی بنایا جائے گا، کیونکہ اس وقت نشانہ جو ہے صرف ہم بنے ہوئے ہیں۔ دوسرے جو ہے لوگ کچھ بھی کریں، ان کا کچھ جو ہے قصور نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر ہم نے ایک چھوٹی سی بھی غلطی کری تو اس کو جو ہے ہماری پوری قوم کے اوپر تھوپ دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے بار بار جو ہے مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ، یا پھر جو ہے دارالعلوم دیوبند کے اکابرین ہیں، اس طرح سے بہت جو ہے ہمارے ملک کے جو معزز علماء اکرام ہیں، یہ ہماری رہنمائی کرتے آ رہے ہیں شروع سے کہ آپ جو ہے بالکل قطعی جو ہے عید کی خریداری نہ کریں، بلکہ ہمیں یہ صلاح دی جا رہی ہے کہ جو ہم جس خرچ سے ہم عید کی خریداری کر رہے ہیں، وہ خرچ ہم بچا کر کے اپنے بچوں کو اس بات کو سمجھائیں کہ بیٹا دیکھو، ہمارے پاس تو عید کی خریدی کے لیے پیسے، لیکن ہمارے پاس میں، ہمارے آس پڑوس میں کچھ ایسے غریب ہیں جن کے پاس کھانے تک کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ تو یہ رہنمائی ہمارے علماء کر رہے ہیں کہ ہم جو ہماری عید کا خرچ ہے، وہ پیسے ہم اٹھا کر کے، اس پیسے سے ہم ہمارے جو ہے غریب جو ہمارے بھائی ہیں، ان کے گھروں کا راشن بھر دیں، ان کے گھروں کی ضرورت کو پوری کر دیں، نہ کہ ہم اپنی خواہشات کو پوری کریں عید کی، اس سے جو ہے ہم اجتناب کریں، بلکہ ہم کیا کریں، ان اخراجات کو اٹھا کر کے، ان خرچوں کو اٹھا کر کے ہمارے غریب بھائیوں کے اوپر تقسیم کر دیں۔ ان کے گھر کے اندر راشن کی ضرورت ہو یا ان کے گھر کے اندر دیگر کسی چیز کی ضرورت ہو، ان چیزوں کو ہم ان کے گھر کی پوری کریں۔ اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر عظیم دے گا۔ تو آپ سے بار بار یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے کچھ نادان بھائی جو ہیں، انہوں نے جو ہے وہ بازار کے اندر گئے، 1-2 کے جانے کی وجہ سے کیا ہوا، میڈیا نے اس کو ابھی اٹھا کے پکڑ لیا ہے۔ کچھ جو ہے نیوز چینل کے اوپر یا کچھ جو ہے اخبار کے ہیڈ لائنز کے اوپر یہ دیکھا گیا کہ انہوں نے اپنی جو ہے ہیڈ لائنز کی زینت بنائی کہ رمضان کا جو ہے سن، اور یہ جو ہے ان کا جو پوتر مہینہ ہے، اور یہ جو عید آنے والی ہے، اس کے تحت مسلمانوں نے کیا کرا، لاک ڈاؤن کا النگھن کیا، یعنی سوشل ڈسٹینس کا بھی جو ہے خیال نہیں رکھ رہے ہیں، اور جو بھیڑ اکٹھا کر رہے ہیں، جماؤ بندی کر رہے ہیں۔ اس طرح کی خبریں جو ہے پیپر کی بھی زینت بن چکی ہیں، اور کچھ نیوز چینلوں کی بھی زینت بن رہی ہے۔ مزید اس سے زیادہ جو ہے کچھ بڑے چینلوں کے اوپر یا مزید جو ہے کچھ بڑے اخبارات کے اندر ہماری جو ہے رسوائی ہو یا ہمیں ذلیل کیا جائے، اس سے پہلے ہم سمجھ جائیں۔ ہمارے لیے بہتر یہ ہوگا کہ ہم بالکل جو ہے مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر جانے سے اجتناب کریں۔ اور کچھ بھائی ہمارے ایسے ہیں جو لاک ڈاؤن کے اندر، کچھ ٹیلر حضرات ہیں یا کچھ جو ہے راشن کی دکان والے ایسے ہیں کہ جو لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ
قیمت کے اوپر جو ہے چیزوں کو فروخت کر رہے ہیں، یا پھر جو ہے لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ پیسے لے کر کے کپڑوں کو سی رہے ہیں، تو وہ لوگ یاد رکھیں آپ جو ہے آپ کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے مر کے جانا ہے، اللہ کے سامنے جو ہے کھڑے ہونا ہے اور آپ کو حساب و کتاب دینا ہے۔ پھر آپ کے سامنے جب حساب کتاب کا معاملہ آئے گا اور اللہ آپ سے پوچھ کرے گا کہ جس وقت لاک ڈاؤن کے اندر لوگ پریشان حال تھے، لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ نے ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے آپ نے جو ہے اپنی قیمتوں کو بڑھا کر کے جو ہے اپنی خرید و فروخت کو کیا، اس لیے آپ جو ہے اس کا خمیانہ بھگتے۔ تو کل قیامت کے دن ہمارا یہ جو ہے 200-400 روپے زیادہ لینا کل قیامت کے لیے ہمارے لیے جو ہے نجات کے لیے آڑ بن جائے گا، ہمارے لیے جنت میں جانے کا جو ہے جنت میں جانے کے لیے آڑ بن جائے۔ اس لیے ہم جو ہے کوئی ایسا کام نہ کریں کہ کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے اس کی جواب دہی کرنی پڑے اور ہم جنت میں جانے سے رک جائے یا ہمارے اعمال بیکار ہو جائے۔ ہم بہت سارے اعمال کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، لیکن ایک یہ برا عمل کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں سے زیادہ پیسے لے رہے ہیں، تو یہ ایک برا عمل بھی ہماری نجات کو روکنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ بھئی ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے جو ہے دنیا بھی آپ کی خراب ہو، آخرت تو آپ کی بگڑے گی، لوگ دنیا کے اندر بھی آپ کو تھوکیں گے، کیا یار وہ ٹیلر تھا، کیا وہ جو ہے بنیا تھا دکان والا کہ اس نے لاک ڈاؤن کے اندر ہم سے زیادہ پیسے لیے۔ دنیا بھی آپ کو تھوکے گی اور آخرت میں بھی آپ کی ذلت و رسوائی ہوگی۔ اس لیے ایسا کوئی کام نہ کریں، آپ جو ہے لاک ڈاؤن کا پالن کریں پوری طرح سے اور جو ہے سوشل ڈسٹینس کا بھی خیال کریں، اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم بازاروں کے اندر جانے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔